تو آج ہم جس دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں وہ ہے ایڈمنڈ اسپینسر کی مشہور زمانہ نظم دی فیری کوئین۔ جی بظاہر تو یہ نائٹس حسین خواتین اور افرید کی ایک خیالی داستان لگتی ہے جو ملکہ الزبتھ اول کے لیے لکھی گئی تھی، بالکل، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اور ہمارا آج کا مشن ہے ریڈ کراس نائٹ کے سفر کو سمجھنا جو پاکیزگی یعنی ہولینس کی علامت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکیزگی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف بہادری ہے یا کچھ اور؟ اور اصل بات یہی ہے، یہ صرف ایک ایڈونچر کہانی نہیں ہے، اس کی ہر چیز کا ایک گہرا مطلب ہے، ایک چھپا ہوا پیغام، جسے آلگری کہتے ہیں۔ بالکل، جسے ہم ایلگری کہتے ہیں۔ ریڈ کراس نائٹ کا سفر صرف ایک ڈریگن کو مارنے کا مشن نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی امتحان ہے۔ اچھا، یہ دیکھنے کا سفر ہے کہ نیکی یا پاکیزگی جب دنیا کی برائیوں سے، مطلب غلطی، دھوکے اور تکبر سے ٹکراتی ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریڈ کراس نائٹ، پاکیزگی کی علامت۔ وہ ایک ایسا زر بکتر پہنے ہوئے ہے جو اس نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا، جو اس کی ناتجربہ کاری کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ہے لیڈی یونا، ایک خوبصورت مگر اداس خاتون، وہ سچائی کی علامت ہے۔ اور ایک بونا بھی ہے جو پیچھے پیچھے رہتا ہے، وہ عقل سلیم کی نمائندگی کرتا ہے۔ بڑی عجیب ٹیم ہے یہ۔ بالکل، پاکیزگی، سچائی اور عقل۔ اسپینسر کہہ رہا ہے کہ ایک نیک انسان بننے کے لیے آپ کو ان تینوں کی ضرورت ہے۔ لیکن نائٹ یعنی پاکیزگی بھلے ہی نیک نیت ہے پر وہ ناتجربہ کار ہے۔ اسے ابھی اصلی برائی کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہانی شروع ہوتے ہی وہ پہلی آزمائش میں پھنس جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک طوفان سے بچنے کے لیے بھٹکتے ہوئے جنگل میں داخل ہوتے ہیں اور راستہ کھو دیتے ہیں۔ یہ جنگل خود آپ کہہ لیں مذہبی یا فلسفیانہ الجھنوں کی علامت ہے۔ اور یہ راستہ انہیں ایرر نامی ایک افرید کی کچھار تک لے جاتا ہے۔ یونا یعنی سچائی اسے خبردار کرتی ہے کہ آگے نہ جائے، لیکن نائٹ جوش میں ہے، وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اور یہ افرید، یہ بہت عجیب ہے، آدھی عورت آدھا سانپ، اور جب نائٹ اس سے لڑتا ہے تو وہ اپنے منہ سے کتابیں، کاغذات اور مینڈک اگلتی ہے۔ یہ منظر اسپینسر کے دور کے لیے بہت معنی خیز تھا۔ وہ کتابیں اور کاغذات دراصل جھوٹے مذہبی عقائد اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی علامت تھے۔ اچھا، ایرر یعنی غلطی صرف ایک افریت نہیں بلکہ وہ نظریاتی الجھن ہے جو انسان کو سچائی سے دور کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نائٹ تقریباً ہار جاتا ہے، وہ ایرر کی دم میں پھنس جاتا ہے۔ اور پھر یونا چیختی ہے، اپنی طاقت میں ایمان شامل کرو۔ جی، اس ایک جملے سے نائٹ کو نئی ہمت ملتی ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اور بھی عجیب ہے۔ ایرر کے مرنے پر اس کے بچے اپنی ماں کا زہریلا خون پی کر خود ہی پھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ پہلا یہ کہ صرف انسانی طاقت غلطی کو شکست نہیں دے سکتی، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جھوٹ اور غلط نظریات آخرکار خود کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو لائنٹ نے ایک ظاہری اور خوفناک دشمن کو تو ہرا دیا، لیکن کہانی کا اگلا امتحان کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جی، کیونکہ وہ اندرونی ہے۔ یہ دھوکے اور فریب کا امتحان ہے جو ایک بظاہر نیک شخص کے روپ میں آتا ہے۔ بالکل، ان کا سامنا آرچیماگو نامی ایک بوڑھے شخص سے ہوتا ہے جو ایک زاہد لگتا ہے اور انہیں رات گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن اس کا نام ہی ایک اشارہ ہے نا، آرچیماگو، یعنی سب سے بڑا جادوگر یا فریب کا ماہر۔ وہ منافقت کی زندہ مثال ہے۔ وہ باہر سے نیک لگتا ہے لیکن اندر سے برائی کا مجسمہ ہے۔ ایرر ایک کھلا دشمن تھا، لیکن آرچیماگو وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ اور اسی لیے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ پاکیزگی پر براہ راست حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ذہن میں شک کا بیج بوتا۔ وہ رات کو بدروحوں کو بلا کر نائٹ کو یونا کے بارے میں شہوت انگیز خواب دکھاتا ہے۔ پھر وہ ایک بدرو کو یونا کا روپ دے کر اس کے پاس بھیجتا ہے۔ اور جب یہ چال ناکام ہوتی ہے تو وہ ایک اور بدرو کو ایک نوجوان کے روپ میں جعلی یونا کے ساتھ بستر پر لٹا دیتا ہے اور پھر نائٹ کو جگا کر یہ منظر دکھاتا ہے۔ اور یہی نائٹ کی ناکامی کا اہم ترین لمحہ ہے۔ ایک منٹ، وہ ایک جعلی بھوت کو یونا کا روپ دے کر بھیجتا ہے اور نائٹ اس پر شک کر لیتا ہے۔ پاکیزگی کا علم بردار اتنی آسانی سے دھوکے میں کیسے آ گیا؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ بالکل، اور یہی تو اسپینسر کا نکتہ ہے۔ دیکھیں، پاکیزگی جب سچائی یعنی یونا سے الگ ہو جائے
تو وہ کمزور اور وہمی ہو جاتی ہے۔ اچھا، نائٹ کی طاقت یونا کی موجودگی سے جڑی تھی، اس کے بغیر اس کا فیصلہ غصے اور شک سے دھندلا جاتا ہے۔ نظم کہتی ہے کہ اس کی عقل کی آنکھ غصے سے اندھی ہو گئی، وہ سوچتا نہیں، صرف محسوس کرتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور اسی غصے میں وہ یونا کو، سچائی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ کہانی کا پہلا بڑا موڑ ہے۔ جی، پاکیزگی اب سچائی کے بغیر اکیلی ہے۔ اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ فوراً ایک اور عورت سے ملتا ہے، ڈیوائسا، شوخ سرخ لباس میں ملبوس۔ یونا جو سفید لباس میں تھی، اس کا بالکل الٹ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ڈیوائزا دورخی یا جھوٹ کی علامت ہے۔ سپینسر کے لیے وہ جھوٹے کیتھولک چرچ کی بھی علامت تھی۔ وہ خود کو فیڈیسا یعنی وفادار کہتی ہے، جو خود ایک جھوٹ ہے۔ بالکل۔ تو اب نائٹ نے سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کا ساتھ اپنا لیا ہے، اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں۔ اور اس کے بعد اس کے زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ڈیوائسا کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جسے ڈیوائسا نے درخت بنا دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے اس کی اصلی بدصورت شکل دیکھ لی تھی۔ یہ نائٹ کے لیے ایک واضح وارننگ تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ سکتا اور یہیں سے ڈولیسا اسے اس کے زوال کی اگلی منزل پر لے جاتی ہے۔ تکبر کا گھر، ہاؤس آف پرائڈ۔ جی، یہ محل باہر سے تو شاندار ہے، لیکن ریت کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس کی ملکہ ہے لوسیفرا، جو تکبر کی علامت ہے۔ اور اس کے 6 مشیر ہیں جو باقی 6 مہلک گناہ ہیں: کاہلی، بسیار خوری، شہوت، لالچ، حسد اور غضب۔ یہ تو گناہوں کا پورا دربار ہے۔ نائٹ وہاں لڑائیوں میں حصہ لیتا ہے اور اپنی بہادری پر فخر کرتا ہے۔ اور یہی تو المیاں ہیں۔ پاکیزگی جو اب سچائی سے جدا اور جھوٹ کے ساتھ ہے، لامحالہ تکبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی طاقت خدا کی طرف سے ہے، اور وہ اسے اپنی ذاتی خوبی سمجھنے لگتا ہے۔ تکبر کا گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ تکبر کے گھر سے فرار کے بعد بھی وہ ڈیلیسا کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ ایک ایسے چشمے کا پانی پی لیتا ہے جو اسے جسمانی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن اب جب وہ کمزور ہے تو تکبر ایک وحشی طاقتور دیو کی شکل میں آتا ہے، اور اسے آسانی سے شکست دے کر قید کر لیتا ہے۔ یہ پاکیزگی کا سب سے نچلا نقطہ ہے۔ وہ بے بس ہے، قید ہے، اور جھوٹ یعنی ڈویسا اب تکبر کی ملکہ بن کر راج کر رہی ہے۔ تو پاکیزگی مکمل طور پر ہار چکی ہے۔ لیکن یونا یعنی سچائی نے اسے ڈھونڈنا نہیں چھوڑا ہے، اور یہیں کہانی میں ایک نئے اور شاندار کردار کی آمد ہوتی ہے۔ پرنس آرتھر۔ جی، پرنس آرتھر۔ اس کی زرہ بختر اور ڈھال جادوئی ہے، خاص طور پر اس کی ہیرے کی ڈھال جسے مرلن نے بنایا ہے۔ اور جب وہ بے نقاب ہوتی ہے تو اس کی روشنی دشمنوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ آرتھر یہاں کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ایک بہت بڑے تصور کی علامت ہے، عظمت یا الہی فضل، ڈیوائن گریس۔ وہ طاقت ہے جو انسان کو اس وقت بچاتی ہے جب وہ خود کو بچانے کے قابل نہیں رہتا۔ اچھا، تو نائٹ خود باہر نہیں آ سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے بچانے کے لیے ایک اعلیٰ طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ طاقت آرتھر ہے۔ اس کی ڈھال آسمانی سچائی کی علامت ہے جو کسی بھی فریب یا تکبر کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آرتھر دیو کے قلعے جاتا ہے اور گوگلیوں سے لڑتا ہے۔ جب وہ اپنی ڈھال سے پردہ ہٹاتا ہے تو اس کی روشنی سے دیو اندھا ہو جاتا ہے اور آرتھر اسے مار دیتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد دیو ایک خالی غبارے کی طرح پھس ہو جاتا ہے۔ کیا شاندار تمثیل ہے! تکبر جب الہی سچائی کی روشنی کا سامنا کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف گرم ہوا کا ایک غبارہ تھا۔ اس کی کوئی حقیقت، کوئی بنیاد نہیں تھی۔ جی، وہ صرف دکھاوا تھا۔ آرتھر پھر نائٹ کو تہخانے سے بچاتا ہے جو بالکل کمزور اور سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈویسا کو پکڑ کر اس کے کپڑے اتارتے ہیں جس سے اس کی اصلی بدصورت شکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن نائٹ اب بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جسمانی طور پر آزاد ہے لیکن روحانی طور پر ٹوٹا ہوا ہے۔ کیونکہ قید سے آزادی کافی نہیں۔ اسے اپنے گناہوں سے، خاص طور پر تکبر اور مایوسی سے بھی شفا پانی ہے، اور اس کے لیے یونا اسے ایک بالکل مختلف جگہ لے جاتی ہے۔ تکبر کے گھر کے بالکل برعکس، تقدس کا گھر، ہاؤس آف ہولینس۔ بالکل۔ جہاں تکبر کے گھر میں 7 مہلک گناہ تھے، وہیں تقدس کے گھر میں 3 آسمانی خوبیاں ہیں: ایمان، امید اور خیرات۔ فیڈیلیا، اسپرانزا اور کریسا۔ اور یہ نائٹ کا علاج کرتی ہیں۔ اسے توبہ اور صبر سکھایا جاتا ہے۔
یہ ایک طرح کا یوں سمجھے روحانی اسپتال ہے۔ بالکل، یہ گناہ میں گرنے کے بعد روحانی بحالی کا عمل ہے۔ اسپینسر یہاں یہ بتا رہا ہے کہ پاکیزگی کا راستہ صرف لڑنا ہی نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، توبہ کرنا اور خود کو دوبارہ مضبوط بنانا بھی ہے۔ اور اسی صحت یابی کے عمل کے آخر میں اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے اپنی اصلیت اور تقدیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی جن نہیں بلکہ ایک انگریز ہے۔ اس کا اصل نام جارج ہے اور اس کی تقدیر میں انگلینڈ کا سرپرست سینٹ یعنی سینٹ جارج بننا لکھا ہے۔ یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کی خیالی دنیا اسپینسر کے حقیقی انگلینڈ سے جڑ جاتی ہے۔ نائٹ کی ذاتی روحانی تلاش اب ایک قومی اور الہی تقدیر کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف یونا کی مدد کرنا نہیں بلکہ ایک پوری قوم کا محافظ بننا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسے اپنا پہلا مشن مکمل کرنا ہے۔ اور وہ مشن ہے اس ڈریگن سے لڑنا جس نے یونا کے والدین کو قید کر رکھا ہے۔ اب مکمل طور پر صحت یاب اور اپنی تقدیر سے آگاہ نائٹ یعنی سینٹ جارج آخرکار اس ڈریگن کا سامنا کرنے پہنچتا ہے، جو کہ شیطان کی علامت ہے۔ اور یہ جنگ 3 دن تک چلتی ہے۔ یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ جنگ پوری کتاب کا روحانی کلائمیکس ہے، اور 3 دن کا ہونا کوئی اتفاق نہیں، یہ مسیح کی موت اور قیامت کے 3 دنوں کی طرف واضح اشارہ ہے۔ پہلے دن نائٹ بری طرح زخمی ہو کر زندگی کے کنویں میں گر جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ وہ ڈوب جائے گا، لیکن اگلی صبح وہ بالکل تر و تازہ اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلتا ہے۔ یہ زندگی کا کنواں بپتسمہ یعنی بیپٹزم کی علامت ہے، ایک روحانی صفائی اور دوبارہ جنم۔ وہ اپنی طاقت سے نہیں بچتا، نہیں، بلکہ اس الہی فضل سے بچتا ہے۔ دوسرے دن وہ پھر شدید زخمی ہوتا ہے اور زندگی کے درخت کے نیچے گرتا ہے۔ اس درخت سے ایک مرہم ٹپکتا ہے جو رات بھر میں اس کے زخم بھر دیتا ہے۔ یہ زندگی کا درخت عشائے ربانی یعنی یوکرسٹ یا خود صلیب کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی غذا ہے جو ایک مومن کو طاقت دیتی ہے۔ تو اسپینسر کا پیغام واضح ہے۔ جی، کہ پاکیزگی صرف انسانی ہمت سے حاصل نہیں ہوتی، اسے بار بار الہی مدد اور فضل کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر جب وہ سب سے بڑی برائی کا سامنا کر رہی ہو۔ اور تیسرے دن ان 2 معجزاتی بحالیوں کے بعد نائٹ آخرکار ڈریگن کو شکست دیتا ہے۔ وہ اپنی تلوار سیدھی اس کے کھلے منہ میں گھونپ دیتا ہے، جو اس کا واحد کمزور حصہ تھا۔ سلطنت آزاد ہو جاتی ہے اور اس کی منگنی یونا سے ہو جاتی ہے۔ پاکیزگی اور سچائی آخرکار ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پوری کتاب کا مقصد تھا، لیکن یہ سفر ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملاپ کتنا مشکل ہے۔ پاکیزگی کو ہر قدم پر آزمایا گیا، باہر سے افریتوں نے اور اندر سے اس کی اپنی کمزوریوں نے، جیسے شک اور تکبر۔ بالکل، اسے دھوکے بازوں کا سامنا کرنا پڑا، قید کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تقریباً مایوسی کا شکار ہو گیا۔ لیکن سچائی یعنی یونا اور الہی فضل یعنی آرتھر کی مدد سے وہ آخرکار کامیاب ہوا۔ تو کہانی کا اختتام خوشگوار ہے، لیکن ایک آخری بات ہے۔ نائٹ ابھی یونا سے شادی کر کے وہیں نہیں رہ سکتا؟ نہیں، اس نے فیری کوئین کی 6 سال مزید خدمت کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک عظیم فتح حاصل کرنے اور سچائی سے مل جانے کے بعد بھی کیا ایک نیک انسان کا کام کبھی واقعی ختم ہوتا ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر فرض ذاتی خوشی پر فوقیت رکھتا ہے؟